الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر والعصر والليل والنهار وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك میرے محترم و مکرم معزز طلباء، آپ طلباء کے سامنے میں نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہے اور حدیث شریف پیش کی ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم اور بڑی نعمت وقت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں بھی وقت کی کتنی اہمیت ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، قرآن مقدس میں وقت کی قسمیں کھائی ہے، جیسے والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، واللیل والنہار یہ تمام وقتوں کی، زمانے کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وقت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسک، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزیں جو تمہارے پاس ہیں ان کی قدر کرو۔ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، بوڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ دیکھیے آج ہمارے پاس جوانی ہے، بوڑھاپا نہیں ہے، تو بوڑھاپا آنے سے پہلے، بوڑھے ہونے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم جوانی کی حفاظت کریں، جوانی کی قدر کریں۔ لیکن جوانی میں ہم موج و مستی میں جوانی کو گنوا دیتے ہیں، جوانی کو عیش و عشرت میں، عیاشیاں میں ہم جوانی کو گنوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کی حفاظت کرو بوڑھاپے سے پہلے۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اللہ رب العزت نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، بیمار نہیں ہے، تو بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کر لو۔ دیکھیے آج الحمدللہ ہم سب صحت یاب ہیں،
صحت کی نعمت سے اللہ نے ہم کو مالا مال کیا ہے، نوازا ہے، صحت مند رکھا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس صحت کی قدر کرے، اور بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرنا چاہیے۔ صحت کی قدر جا کر بیماروں سے پوچھیے، جا کر اسپتالوں میں جا کر دیکھیے کہ کئی قسم کے بیمار پڑے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک صحت کی قدر ان کو معلوم ہے۔ اللہ نے ہم کو صحت سے نوازا ہے، تو ہمارے پاس صحت کی قدر نہیں ہے، ہم صحت کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، غریبی سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے اس کی قدر کرو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، غنیمت جانو مالداری کو، فقر سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں خرچ کرنا چاہیے، ورنہ تنگ دستی آ جائے گی۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کو، جو خالی وقت ہے اس کو، مشغولی سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ جو فارغ وقت ہے اس میں ہم نیک اعمال کر لینا چاہیے، آخرت کو سنوار لینا چاہیے، قبر کی زندگی کو سنوار لینا چاہیے۔ مشغولی سے پہلے، مشغولی اگر آ گئی تو پھر ہم نیک اعمال نہیں کر سکیں گے، اس لیے جو فارغ وقت ہے اس میں ہم اللہ کو منوا کر چھوڑنا چاہیے، منوا لینا چاہیے۔ اور ایک چیز اللہ رب العزت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ موت، زندگی کی اہمیت، جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، قبر میں سوئے ہوئے ہیں، جو زیر زمین دفن ہیں، ان سے جا کر پوچھئے کہ زندگی کی قدر و قیمت ان کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے اس کی ہم کو صحیح قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے معزز طلبہ، دسمبر کی آخری تاریخ چل رہی ہے، آج 30 تاریخ ہے، کل 31 ہے، اس کے بعد جنوری 1 آئے گا۔ اس میں بے جا کے خرافات ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں، اس میں کیک وغیرہ کھانا، کیک وغیرہ دوسروں کو دینا، چاکلیٹ وغیرہ دوسروں کو دینا، دوسروں کو مبارکبادی دینا، دوسروں سے مبارکبادی لینا، نئے کپڑے پہننا، گھروں میں اچھا کھانا پکانا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں آ گئی ہے۔ دیکھیے جب نیا سال آتا تھا تو صحابہ کیا کرتے تھے، اور تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف و اکابر کیا کرتے تھے۔ دیکھیے شریعت مطہرہ میں بہت ٹٹولنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد ہم کو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نئے سال کے آغاز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ویسے تو مسلمانوں کا جو نیا سال ہوتا تھا وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، انگریزی جو جنوری سے ہے، مسلمانوں کا سال، اسلامی سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا، محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ پھر بھی بہت ساری چیزیں انگریزی سال سے بھی، انگریزی مہینوں سے بھی لگی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، اس لیے جب نیا سال شروع ہوتا ہے یا نیا مہینہ آتا ہے تو صحابہ کرام کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ دعا پڑھتے تھے۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون هذا الدعاء اذا دخلت السنة او الشهر، اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھائے ہیں۔ جب نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا تھا تو یہ دعا صحابہ کرام ایک دوسرے کو سکھاتے تھے اور بتاتے تھے، اور یہ دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور جنوری 1 کو خوشی منانا یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یہ 2 ہیں۔ دیکھیے وقت کی قدر و قیمت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر۔ حاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، وتزینوا، اور تیاری کرو، للعرض الاکبر، بڑی پیشی، یعنی اللہ کے حاضری، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی دینا ہے،
تو اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم و شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا اور میری مدت کم ہو گئی، میری عمر گھٹ گئی، اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شرمندہ ہوتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، یعنی جو شب و روز گزر رہے ہیں اس کا تو مجموعہ ہے، تو شب و روز ہی ہے۔ جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ 4 احادیث میں پایا، ان میں سے ایک یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کرے، مسلمان کی بہترین خوبی ہے۔ دیکھیے جنوری فرسٹ کتنے فضول کام ہوتے ہیں، بے جا کے فضول کام ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اگر اسکول وغیرہ نہیں ہیں تو ہم گھروں میں بیٹھنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک سال گزر گیا، 2025 کا سال گزر گیا اور جس طرح گزرنا ہے اس طرح نہیں گزرا، ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت میں سال گزار دیے، ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کیے، ہم اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، ہم اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آئے، یہ ساری باتوں کے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں ایک عرصے تک صوفیہ کی خدمت میں صحبت میں رہا، مجھے ان کی صحبت کا خلاصہ 2 باتوں میں معلوم ہوا۔ ایک، وقت کو کسی عمل میں ختم کر دیجئے، کسی نیک عمل میں وقت کو خرچ کرنا چاہیے ورنہ وہ تمہیں حسرت میں ڈال کر ہلاک کر ڈالے گا۔ نمبر 2، اپنے نفس کی ہر پل حفاظت رکھو، اسے کسی اچھے کام میں مشغول رکھو ورنہ یہ تمہیں برے کام میں مشغول کر دے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ سفر پر جا رہے تھے، قبرستان سے گزر قبروں کو دیکھ کر اترنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، سوال پر جواب دینا کہ اب حسرت کر رہے ہوں گے کاش ہمیں مہلت مل جائے تاکہ کچھ نفلیں وغیرہ پڑھ کر نیکیوں میں اضافہ کر لیں، مگر ان کو مہلت نہیں مل سکتی۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس یہ مہلت میسر ہے، لہٰذا میں نے 2 رکعت پڑھ لی تاکہ میرے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ دیکھیے اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں نوافل کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ صحابی رسول ہیں کہ سفر پر جاتے تھے، قبرستان سے گزر ہوتا تو اترتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور یہ خود سوال کرتے اور یہ خود جواب دیتے کہ کاش اگر ان کے پاس مہلت ملتی تو یہ نوافل پڑھ لیتے، جو قبر میں ابھی دفن ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر لیتے، لیکن ان کے پاس وہ مہلت نہیں ہے، زندگی ختم ہو چکی ہے، میرے پاس مہلت ہے اس لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس طرح کہہ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا، نزا کا وقت تھا، قرآن کریم کی تلاوت میں لگے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، اس میں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہوں، نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے اکابرین کے پاس وقت کی کتنی اہمیت تھی۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی وقت فارغ نہ بیٹھتے تھے، کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، ہر وقت ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں مشغول دکھائی دیتے تھے۔ یا تو کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، یا نہیں تو تصنیف و تالیف، کتابوں کا لکھنا، یہ کام کرتے تھے، یا نہیں تو عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار، درود شریف، تلاوت، نوافل میں مشغول ہوتے تھے۔ دیکھیے یہ ہمارے اکابرین اور صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، وقت کے تعلق سے وہ بہت قدر و قیمت قدر کرتے تھے وقت کی۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو وقت ہے اس کی قدر و قیمت اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور جو 2026 کا سال آ رہا ہے اس کو اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کا باعث بنائے، اور اس اللہ رب العزت ہماری عمر کو دراز کرے، اور عمر کو اللہ رب العزت جو ہم کو دراز کرے ہم اس کو صحیح عبادتوں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔